بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الجنہ، جس کے رائٹر ہیں آیت اللہ جوادی عاملی، اور یہ ہے پارٹ نمبر 15۔ ہم دوسرا باب کے جس کی ہیڈنگ ہے انسان کا دیگر انسانوں کے ساتھ برتاؤ، اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے یہ ہم پیج نمبر 232 پر جس ہیڈنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شریک حیات کے ساتھ نیکی کی اخروی جزا۔ اہل خانہ کی خدمت کے جن اخروی فوائد کا ذکر گزشتہ روایات میں ہو چکا ہے وہ اگرچہ شریک حیات کے ساتھ نیکی کو بھی شامل ہیں، اس کے باوجود یہاں ہم جیون ساتھی کے ساتھ حسن سلوک سے مربوط بعض احادیث کا خصوصی تذکرہ کریں گے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت فاطمہ سلام اللہ علیہ دیگ کے قریب بیٹھی تھیں اور میں مسور کی دال صاف کر رہا تھا۔ فرمایا، اے ابو الحسن، میں نے عرض کیا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، میری بات سنو کہ میں بات نہیں کرتا مگر خدا کی طرف سے۔ جو بھی مرد گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کے بدن کے ہر بال کے مطابق 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، جس کے ایام روزوں میں گزریں اور جس کی راتیں عبادت میں گزریں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 102۔ آخر میں فرمایا کہ اے علی، اپنی بیوی کی مدد نہیں کرتا مگر صدیق یا شہید یا وہ شخص جسے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرنا چاہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ جامع الاخبار صفحہ نمبر 103۔ پھر ہیڈنگ ہے جس کو پڑھنے کے لیے ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 233 پر آ گئے ہیں کہ بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کا ثواب۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص خدا کی خاطر اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہر صبر کے بدلے اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جتنا حضرت یعقوب کو بلاؤں پر صبر کے باعث عطا کیا تھا۔ اور یہ ہے حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 287۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ بیوی کے ساتھ نیکی کی حد۔ بیوی کے ساتھ شوہر کے حسن سلوک کی حد یہ ہے کہ وہ بیوی کے جائز اور حقیقی احتیاجات پر توجہ دے اور اسے معقول و مناسب آسائشات فراہم کرے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ گفتگو اور نشست برخاست میں بھی اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، بشرطے کہ یہ رعایت ہو کہ رعایت ہوا و ہوس کی پیروی پر منتج نہ ہو، میم نون تے جیم نہ ہو، جیسا کہ ماں باپ کی اطاعت بھی ان کے عظیم مرتبے کے باوجود اس بات سے مشروط ہے کہ اس اطاعت کے باعث شرک لازم نہ آئے، نیز ان کی خواہشات احکام الہی سے متصادم نہ ہوں۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے علی علیہ السلام، جو شخص اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے خدا اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیتا ہے۔ علی نے فرمایا کہ اس اطاعت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ مرد اپنی بیوی کو بریکٹ پہ لکھا ہے پردے کی رعایت کے بغیر بریکٹ کلوز عمومی حماموں، شادیوں اور سوگواری کے مراسم میں شرکت اور نازک لباس پہننے کی اجازت دے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 362، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 234 پر آ گئے ہیں۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے اگر کوئی عورت بن سنور کر اور خوشبو لگا کر گھر سے خارج ہو اور اس کا شوہر اس کے اس عمل سے راضی ہو تو اس عورت کے ہر قدم کے بدلے شوہر کے لیے آگ کا ایک گھر بنایا جاتا ہے، پس اپنی بیوی کو منمانی کی اجازت نہ دو۔ پھر بریکٹ پہ لکھا ہے کہ انہیں ناجائز آزادی نہ دو، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ بتحقیق ان کی منمانی میں پشیمانی ہے اور اس کی جزا آگ ہے۔ اس کی منمانیوں کی روک تھام خوشنودی، سرور اور حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہونے کی موجب ہے۔ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو یاد رکھو کہ قیامت کے دن حساب کی دشواری سے نجات پاؤ۔ جو کوئی میری نصیحت کو یاد نہ رکھے اس کا حال خدا کے ہاں بہت برا ہوگا۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے جامع الاخبار صفحہ نمبر 158۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ہی مروی ہے کہ جب میری امت 15 چیزوں کی مرتکب ہوگی تو وہ سنگین مصیبتوں میں مبتلا ہوگی، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعت جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 311۔ نقطہ لکھا ہے اب یہاں پہ نقطہ، حدیث یہ پیغام دیتی ہے کہ جب مرد کی بیوی اور ماں میں نزاع نون سے الف اور عین ہو جائے تو مرد کو ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ ان کا نزاع امن میں بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد اپنی بے تدبیری کی وجہ سے ماں کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیوی پر تشدد کی سزا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص کسی عورت کو ناحق مارے میں قیامت کے دن اس کا دشمن بنوں گا۔ عورت کو مت مارو، جو شخص انہیں ناحق مارے وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہے، اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 175۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 235 پر آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے بیوی کا مہر ادا نہ کرنے کی سزا۔ بیوی کا حق مہر شوہر کی گردن پر اس کا قرض ہے جس کی ادائیگی واجب ہے، اور ادائیگی میں عمدن تاخیر کرنا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے مدینے میں اپنی آخری تقریر میں کچھ نصیحتیں کیں جس کے باعث آنکھیں گریاں ہو گئیں اور دل خوف زدہ ہو گئے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان نصائح کے ضمن میں فرمایا کہ جو شخص حق مہر کے معاملے میں کسی عورت پر ظلم کرتا ہے وہ خدا کے ہاں زناکار محسوب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن خدا اس سے فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، میں نے اپنے عہد کے تحت اپنی کنیز کو تیری زوجیت میں دیا، لیکن تو نے میرے عہد کی رعایت نہیں کی، پس خدا اس عورت کو اس کا حق دلانے کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس مرد کی تمام نیکیاں اس عورت کے حساب میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب اس عورت کا حق ادا نہیں ہوتا، بنا بری خدا حکم فرماتا ہے کہ اس مرد کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب ثواب الاعمال جلد نہیں ہے یہاں پہ صفحہ نمبر 280 اور 283۔ اور پھر ہیڈنگ ہے کہ شوہر کے ساتھ نیکی۔ لکھا ہے انسان کی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے شریک حیات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ شادی سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو شوہروں سے بے نیاز سمجھیں۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 509۔ بنا بری جو عورتیں مالی خود کفالت یا کسی وجہ سے شادی اور ازدواجی زندگی کی دشواریوں کو برداشت نہیں کرتی، وہ کئی عظیم کمالات سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں جو ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 236 پر ہیں۔ کسی عورت نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں دنیا سے کٹی ہوئی گوشہ نشین عورت ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا مقصود کیا ہے؟ اس نے کہا میں شادی نہیں کرتی۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ کہا میں صاحب کمال بننا چاہتی ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مقصد سے باز رہے، اگر شادی نہ کرنے میں کوئی خوبی ہوتی تو فاطمہ سلام اللہ علیہا تجھ سے زیادہ اس کی سزاوار ہوتی، کیونکہ کوئی انسان خوبیوں اور کمالات میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 509۔ لڑکیوں کی جلد شادی کرا دینا بھی دینی تعلیمات کا حصہ ہے، چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتا ہے کہ دو شیزہ لڑکیاں درخت کے اوپر موجود میوے کی طرح ہیں، اگر پکے ہوئے میوے کو نہ اتارا جائے تو سورج اسے تباہ کر دیتا ہے اور ہوائیں اسے ادھر ادھر پراگندہ کر دیتی ہیں۔ اسی طرح جب لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بہترین چیز شوہر ہے، اگر ان کی شادی نہ کی جائے تو وہ فتنے اور تباہی سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 289۔ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ مرد کی خوش بختی کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی بیٹی اس کے گھر میں خون نہ دیکھے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 336۔ اب اگلی سب ہیڈنگ ہے کہ شوہر کے حوالے سے بیوی کی ذمہ داریاں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بیوی اپنے شوہر کے گھر
اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے۔ یہ نگہبانی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب ارشاد القلوب صفحہ نمبر 184۔ اور اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 237 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ہیڈنگ میں شوہر کا احترام۔ فرمان نبوی ہے کہ اگر میں نے کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دینا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے آگے سجدہ کریں۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 508۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے خندہ پیشانی۔ فرمان نبوی ہے عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی طرف غصے سے دیکھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 243۔ اور پھر ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ کے شوہر کی خدمت کا اجر۔ بعض احادیث کی روح سے جو عورت اپنے شوہر کو ایک گھونٹ پانی پلائے اسے بے تحاشا اجر ملے گا اور اس کے ساتھ گناہ بخشے جائیں گے۔ اور یہ ہے حوالہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 172 اور رے کاف ارشاد القلوب صفحہ نمبر 175۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت 7 دن اپنے شوہر کی خدمت کرے خدا اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور بہشت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے اوالی العالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270۔ پھر ہے یہ حضرت ام سلمہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورتیں اپنے شوہروں کی جو خدمت کرتی ہیں اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اچھائی کے ارادے سے اپنے شوہر کے گھر کی ایک چیز اٹھا کر دوسری جگہ رکھے خدا اس پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اور اللہ جس پر رحمت کی نظر کرتا ہے اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب رے کاف الامالی توسی صفحہ نمبر 618 اور بہار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 251۔ پھر ہے شوہر کی اطاعت کی جزا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انصاری عصر رسول میں سفر کے لیے نکلا۔ اس نے اپنی بیوی سے عہد و پیمان باندھا کہ وہ اس کی واپسی تک گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ اتفاق سے اس عورت کا باپ بیمار پڑ گیا۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میرا شوہر سفر پر گیا ہے اور اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اس کی واپسی تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ اب میرا باپ بیمار پڑ گیا ہے، کیا آپ مجھے اس کی عیادت کا حکم دیں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے گھر میں بیٹھی رہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ پھر اس کے باپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اس طرح کا پیغام بھیجا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ پھر اس کا باپ مر گیا۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ کیا آپ مجھے دستور دیں گے کہ میں اپنے باپ پر نماز پڑھوں؟ فرمایا نہیں، اپنے گھر میں بیٹھی رہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ اس کے باپ کو سپرد خاک کیا گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو پیغام دیا کہ خدا نے تجھے اور تیرے باپ کو اس لیے بخش دیا ہے کہ تو نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 513۔ ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 238 پر ہیں۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے نکتہ۔ اس خاص واقعے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرمان سے بطور اجمال یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کس قدر اہم ہے اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اگرچہ اس فرمان کے اسرار ہمارے لیے واضح نہیں۔ یہ اسرار ہمارے لیے واضح نہیں اور اس فرمان کو بنیاد بنا کر سب لوگوں کو ہر زمانے کے لیے ایک کلی قانون کا استنباط مشکل ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ساتھ ہیڈنگ ہے شوہر کی رضامندی حاصل کرنے کی جزا۔ لکھا امام باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عورت کے لیے اس کے شوہر کی رضامندی سے زیادہ مؤثر شفیع کوئی نہیں۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی رحلت ہو گئی تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ خدایا میں تیرے پیغمبر کی بیٹی سے راضی ہوں
اور یہ حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 588، اور اب ہم آگے ہیں کتاب کے پیج نمبر 239 پہ۔ شوہر کے ساتھ نیکی نیز اس کے ساتھ تعاون اور اچھا برتاؤ اس قدر اہم ہے کہ احادیث میں اسے عورت کا جہاد قرار دیا گیا ہے، اور یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 507۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے صابر بیویوں کی جزا۔ لکھا ہے کہ صابر بیویوں کی جزا کے حوالے سے کہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کی عورتوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور وہ قیامت کے دن رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور ہوں گی۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے، دوسری وہ ہے جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے، اور تیسری وہ جو اپنے شوہر کو اپنا مہر بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو 1000 شہیدوں کا ثواب عنایت کرے گا، اور یہ ہے حوالہ ارشاد القلوب صفحہ نمبر 175۔ پھر ہے سب ہیڈنگ شوہر کی نافرمانی کی سزا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید قرباں کے دن مدینے سے باہر نکلے۔ آپ نے کچھ عورتوں سے کہ جنہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جنہوں نے بظاہر اپنے شوہروں کی نافرمانی کی تھی، بریکٹ کلوز، فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ دے دو اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، بتحقیق تم میں سے اکثر جہنم میں ہوں گی۔ وہ عورتیں یہ سن کر رونے لگیں۔ ان میں سے ایک عورت نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوں گی؟ اللہ کی قسم ہم کافر نہیں ہیں کہ ہم جہنمی قرار پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کے حق کی ادائیگی کے معاملے میں کفر برتتی ہو۔ تو یہاں پر حوالہ ہے کتاب الکافی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 504۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے کہ شوہر کی جنسی ضرورت سے بے توجہی کی سزا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اسے اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے لیکن وہ مسلسل لیت و لال کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے شوہر کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، اس عورت پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں کہ جب تک اس کا شوہر بیدار نہ ہو جائے، اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 249۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 240 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے نکتہ، شوہر کی جنسی خواہش سے بیوی کی بے اعتنائی کے باعث اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ شوہر ناخواستہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے، جس کے نتیجے میں گھریلو ماحول آلودہ ہو جائے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ شوہر کو ستانے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ستائے، وہ جب تک شوہر کی مدد اور اسے راضی نہ کرے تب تک خدا اس کی نماز اور اس کے کسی اچھے عمل کو قبول نہیں فرماتا، اگرچہ وہ عورت ہمیشہ روزہ رکھے، عبادت کرے، حلقہ بگوشوں کو آزاد کرے اور اپنے اموال راہ خدا میں صرف کرے۔ یہ عورت اگر اسی حالت پر رہے تو سب سے پہلے وارد جہنم ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح اگر شوہر بھی اپنی بیوی کو ناحق ستائے تو اس کے لیے بھی اسی قسم کی سزا رکھی گئی ہے، اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 363۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو اپنی زبان سے ستائے اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 14۔ ایک روایت کہتی ہے کہ جس شخص کی بیوی اس کے ساتھ ناموافق ہو اور خدا کی جانب سے اسے عطا شدہ رزق پر صابر و شاکر نہ ہو اور اس کے ساتھ سخت گیری کرے، نیز اسے ایسے کاموں کے لیے کہے کہ جو اس کے بس میں نہ ہوں، تو خدا اس عورت کے کسی ایسے نیک عمل کو قبول نہیں کرتا کہ جو آتش جہنم سے اس کی نجات کا ذریعہ بنے۔ جب تک اس کی یہ حالت ہے خدا اس سے مسلسل غضبناک رہے گا، اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال صفحہ نمبر 287۔ پھر ہے شوہر کی اطاعت کی حد، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اگرچہ عورتوں سے خدا کی خوشنودی یا ناراضگی ان کے شوہروں کی خوشنودی اور ناراضگی پر موقوف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کی ہر خواہش کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ صرف وہ خواہشات قابل تسلیم ہیں جو جائز ہوں، نیز عورتوں پر ان کے شوہروں کے حقوق کے دائرے سے خارج نہ ہوں۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ نیز عورتوں
پر ان کے شوہروں کے حقوق کے دائرے سے خارج نہ ہوں۔ یہ ہم نے دوبارہ پڑھ لیا۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر کسی حق کے بارے میں اس سے ناراض ہو تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 507۔ ہم کتاب کے پیج نمبر 241 پہ آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ مین بڑی ہیڈنگ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ نیکی۔ آئیے بھائیوں اور بہنوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں سلبی بھائیوں پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تیرے اوپر تیرے بھائی کا حق یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ وہ تیرا ہاتھ، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے مددگار، تیری عزت اور تیری طاقت ہے، پس اسے خدا کی نافرمانی کا ذریعہ قرار نہ دو، خلق خدا پر ظلم کرنے میں اس سے مدد نہ لو، نیز اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی مدد کرنے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا ثبوت دینے سے پہلو تہی نہ کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 621۔ پھر لکھا ہے مروی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کا احترام کرتا ہے وہ دراصل خدا کا احترام کرتا ہے، پس اس شخص کے اجر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو خدا کا احترام و اکرام کرتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب ثواب الاعمال جلد نمبر 287 صفحہ نمبر 287 اور 288۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہو گئے 7 ایئرز، تو آپ نے اماں، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے دائی حلیمہ سے کہا کہ اماں میرے بھائی کہاں ہیں؟ بولی میرے لال وہ چراگاہ میں بھیڑ بکریاں چرانے گئے ہیں جو آپ کی برکت سے خدا نے ہمیں عطا کی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماں آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حلیمہ نے پوچھا کیوں میرے لال؟ فرمایا میں سائے میں ہوں جبکہ میرے بھائی سورج کی شدید گرمی سہ رہے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 376۔ ہم کتاب کے پیج 242 پہ آ گئے ہیں۔ اب ہیڈنگ ہے بڑے بھائی کا مقام۔ امام رضا علیہ السلام کے بقول بھائیوں کے درمیان بڑے بھائی کو خاص مقام و منزلت حاصل ہے، وہ گھر میں باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ توفل عقول صفحہ نمبر 442۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ ہے رضائی بھائی اور بہن کے ساتھ نیکی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن آپ کے پاس آئیں، انہیں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوئے اور آپ نے اپنی چادر ان کے لیے بچھائی، انہیں اس پر بٹھایا اور ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے گفتگو کی۔ اس کے بعد وہ یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے رضائی بہن چلی گئیں اور ان کا بھائی آ گیا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو بہن کے ساتھ کیا تھا۔ آپ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی بہن کے ساتھ جو رویہ رکھا تھا وہ اس کے ساتھ نہیں کیا جبکہ وہ مرد ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رضائی بہن اپنے والدین کے حق میں اس رضائی بھائی سے زیادہ نیکوکار تھی۔ اور یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے یہ حدیث ایک طرف سے اس بات کو بیان کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی اور بہن کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، اور دوسری طرف سے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ آئیے پیج 243 پر اس کتاب کے پڑھتے ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ اگلا ہے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی۔ سابق الذکر مباحث میں نسبی بھائی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نیز جملہ قریبی اور دور کے سلبی رشتہ داروں کے ساتھ رابطے کی اہمیت اور قدر و قیمت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ زیر نظر مبحث میم بے ہے سے میں دیگر نسبی رشتہ داروں کے بارے میں بعض نکات کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے زید شہام سے فرمایا، شین ہے الف میم سے فرمایا، جو لوگ میری پیروی کرتے اور میری باتوں پر عمل کرتے ہیں انہیں میرا سلام پہنچا دو اور ان سے کہو کہ میں تمہیں تقوی الہی کا حکم دیتا ہوں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگرچہ ان کا مذہب اور ہو، ان کے جنازوں میں کی تشییع میں شرکت کرو، ان کے بیماروں کی عیادت کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ اگر کرو گے
تو کہا جائے گا کہ یہ شخص جعفری ہے، تمہارے اس کردار سے مجھے خوشی ہوگی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 636۔ پھر نیکسٹ ہے خالہ کے ساتھ نیکی کی جزا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یعنی مسلمان ہونے سے پہلے، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے، کہ میری ایک بیٹی تھی، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تب میں نے اسے لباس اور زیور پہنایا، پھر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے جو آخری بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ بابا جان یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس مرد نے پوچھا کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا پس اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، تحقیق وہ ماں کی طرح ہے، اور اس کے ساتھ نیکی کر، تیرے گناہ کا کفارہ ثابت ہوگی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 اور 163۔ سامعین، یہ جو پورا ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں کہ کہیں مجھ سے پڑھنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی ہے۔ خالہ کے ساتھ نیکی کی جزا۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے مسلمان ہونے سے پہلے، بریکٹ کلوز ہو گیا، میری ایک بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تب میں نے اسے لباس اور زیور پہنایا، پھر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ میں نے اپنی بیٹی سے جو آخری بات سنی وہ یہ تھی کہ بابا جان، بریکٹ میں ہے کہ اس مرد نے پوچھا کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے۔ اچھا، میرے خیال ہے یہاں سے کچھ لائن مسنگ ہے تو اس لیے مجھے کنفیوژن تھی، لیکن پھر میں مکمل کر لیتی ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے۔ رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا پس اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، تحقیق وہ ماں، تحقیق کا ورڈ یہاں پہ مجھے کچھ تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے، بہرحال لکھا ہے وہ ماں کی طرح ہے، پھر لکھا ہے کہ اس کے ساتھ نیکی تیرے گناہ کا کفارہ ثابت ہوگی، اور یہ حوالہ میں نے بتا دیا تھا۔ پھر بتا دیتی ہوں الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 اور 163۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں کتاب کے پیج نمبر 244 پہ۔ یہاں پر نقطہ لکھا ہے، آئیے نقطے کو پڑھتے ہیں، شاید ہماری کنفیوژن دور ہو۔ اسلام کی نظر میں انسان کو قتل کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی سزا مقرر ہے۔ مذکورہ واقعہ اس شخص کے مسلمان ہونے سے پہلے پیش آیا تھا۔ یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے مسلمان ہونے اور اس کے تائب ہونے کے بعد اس کی گزشتہ خطا کی تلافی کے لیے ایک راستہ تجویز فرمایا۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں خالہ کے ساتھ نیکی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اب آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ نمبر 5 ہے سببی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ رشتہ داری کی صورتوں میں سے ایک، اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، دامادی کا رشتہ ہے جو عقد نکاح کے باعث وجود میں آتا ہے۔ اب پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں ایک ورڈ کہ ارحام۔ ارحام سے مراد صلبی رشتہ دار بھی ہیں اور غیر صلبی رشتہ دار بھی، کیونکہ بعض احادیث اور نکاح کے خطبوں میں غیر صلبی رشتہ داروں کو بھی ارحام کہا گیا ہے۔ حضرت امام جواد کے خطبہ نکاح سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساہرہ میم سواد الف ہے رے ہے اور بریکٹ میں ہے دامادی کو نسب لاحق، اور یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے ورڈ نسب لاحق قرار دیا ہے۔ اور یہ حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں، جانتے ہیں، یہ ہے مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 350۔ پس انسان کو چاہیے کہ غیر صلبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو قطع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان خلق کیا، پس اسے صلبی رشتہ داروں اور دامادی اور بریکٹ میں لکھا ہے سببی رشتہ داری کے رشتے میں
पिरो दिया और तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। और यहाँ पर हवाला है ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 54 में हम ये जानेंगे। फिर लिखा है जब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी अली से कराने का हुक्म दिया तो आ हज़रत ने खुतबे में फरमाया कि अल्लाह ने दामादी को रिश्तेदारी के हल्के में शामिल होने का ज़रिया करार दिया है। और इसका हवाला है किताब मनाक़िब आले अबी तालिब इब्न शहराशूब जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 350। नेज़ आपने फरमाया ऐ साहिबान क़राबत, आपस में रिश्तेदारी रखने वालों एक दूसरे की ज़ियारत करो, लेकिन एक दूसरे का हमसाया न बनो। एक दूसरे को तहाइफ दो, क्योंकि तोहफ़ा कीने को ज़ाइल करता है और मुलाकात मोहब्बत को रास करती है, रे अलिफ सीन खे करती है। और ये है हवाला अल जाफरियात सफ़ा नंबर 153। ये फरमान रिश्तेदारी की तमाम सूरतों ब्रैकेट में लिखा है यानी खूनी गैर खूनी रिश्तेदारी ब्रैकेट क्लोज में शामिल है। बिना बरी सबबी यानी गैर खूनी रिश्तेदारों के साथ नेकी की इस तरह ताकीद की गई है कि जिस तरह खूनी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की। हम आ गए पेज नंबर 245 पे इस किताब के। अगरचे खूनी रिश्तेदारों का हक मुकद्दम है, जिस तरह शादी के बाइस दामाद का शुमार बीवी के रिश्तेदारों में होने लगता है, इसी तरह बीवी के खूनी रिश्तेदार खास कर उसके वालिदैन भी शौहर के रिश्तेदारों के दायरे में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग है सिला रहमी के दुनियावी आसार। रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक उखरवी सवाब के अलावा दुनियावी आसार का भी हामिल है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है, लोगों आदमी ख्वाह मालदार ही क्यों ना हो अपने रिश्तेदारों से बेनियाज नहीं है, क्योंकि वो अपने हाथ और अपनी ज़बान के ज़रिए उसका दिफा करते हैं। उसके रिश्तेदार सारे लोगों से ज़्यादा उसके करीबी हैं और सबसे ज़्यादा उसकी हिमायत करते हैं। मुसीबत के वक्त वो दूसरों से ज़्यादा मेहरबान होते हैं। अगर तुम में से कोई अपनी किसी रिश्तेदारी की बेचारगी का मुशाहिदा करे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी मदद से पहलू तही करे और उसे वो माल देने से दरेग करे कि जिसके ना देने से उसके माल में इजाफा ना हो और उसके देने से उसके माल में कमी ना आए। जो शख्स अपने रिश्तेदारों की मदद से दरेग करे वो अपने एक हाथ को उनसे दूर करता है, जबकि अपने आप को बहुत से हाथों से महरूम करता है। जो शख्स अपने करीबी लोगों से नरमी बरते वो अपने लोगों की मवद्दत और मोहब्बत को दवाम बख्शता है। और यहाँ पर हवाला है ये नहजुल बलागा के खुतबे का हिस्सा है, खुतबा नंबर 23। आगे चलते हैं। नंबर 6 है बेहतरीन रिश्तेदारी। आलम इंसानियत के सबसे बड़े खिदमतगार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल हैं। ये हस्तियाँ इंसानों की अबदी हयात का ज़रिया हैं। बिना बरी वो लोगों की गर्दनों पर मानवी ज़िंदगी का हक़ रखते हैं। उनकी मार्फत और अतात सिला रहमी और रिश्तेदारों के साथ नेकी का बेहतरीन मिस्दाक हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर यूँ दुआ की कि खुदाया तू उसके साथ अच्छा राब्ता इस्तवार रख जो मेरे साथ अच्छा राब्ता इस्तवार रखे और उससे राब्ता काट ले जो मुझसे क़ता ताल्लुक़ करे। हम पेज 246 पे आ गए हैं और ये इस हवाला है अल-काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 151। अब हेडिंग है सादात के साथ नेकी। सादात यानी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत के साथ नेकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नेकी महसूब होती है। जैसा कि आपका फरमान है कि किसी इंसान का एहतराम उसकी औलाद पर तवज्जो के ज़रिए बजा लाया जाता है। और यहाँ पर हवाला है किताब अल एहतजाज सफ़ा नंबर 103। फिर है खुदा ने कुरान में फरमाया, कह दे कि मैं तुमसे तबलीग रिसालत ब्रैकेट में जो तुम्हें उस मकाम तक पहुंचाती है ब्रैकेट क्लोज की कोई उजरत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत रखो। और ये है सूरह शूरा की आयत नंबर 23 जिसको अभी हमने पढ़ा, इसका हवाला था। फिर है इब्न अब्बास के बकौल जब ये आयत उतरी तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जिन अफराद की मवद्दत का हुक्म दिया है वो कौन है? आपने जवाब दिया, अली, फातिमा और उनकी औलाद। और ये है हवाला यहाँ पे लिखा है कि अल बुरहान फ़ी तफसीरुल कुरान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 823। फिर लिखा है बहवाला फ़ज़ाइल उस सहाबा अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 669। और उसके बाद लिखा है नेज़ुल उम्दा
اور یہاں پر اس کا صفحہ نمبر 47 لکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس آیہ کریمہ کے اصلی مصادیق ائمہ معصومین ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باقی ذریت پھیلی وہ بھی قابل احترام و تکریم ہے۔ اسی لیے فقہی احکام میں واجب صدقے یعنی زکوٰۃ کو، جسے احادیث میں اوساخ ایدی الناس کہا گیا ہے، تمام سادات پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ یہاں پر کہ اوساخ ایدی الناس سے مراد ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل، اور یہاں پہ یہ ہے الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58۔ آگے چلیے، لکھا ہے کہ چنانچہ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ غیر بنی ہاشم کی زکوٰۃ بنی ہاشم یعنی سادات کو دینا حرام ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحریر الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ نہ میرے لیے حلال ہے نہ میرے خاندان کے لیے، اور یہ ہے حوالہ کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 395۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، بنی ہاشم اور بریکٹ میں ہے سادات کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے مگر 2 صورتوں میں، الف یہ کہ وہ پیاسے ہوں اور پانی تک رسائی ہو اور وہ اس سے پی لیں، بے یہ کہ بنی ہاشم کے افراد ایک دوسرے سے صدقہ لیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 62۔ اس کے بعد نقطہ لکھا ہے کہ اگرچہ زکوٰۃ کو خاص طور پر میل کچیل قرار دینے کا راز مجہول ہے، لیکن بطور اجمال اتنا معلوم ہے کہ سادات کرام کے اقتصادی نظام کو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کے میل کچیل اور مالی آلودگی سے محفوظ رکھنا اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اور اب سب ہیڈنگ ہے سادات کے ساتھ نیکی کا اجر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں قیامت کے دن 4 گروہوں کی شفاعت کروں گا، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 میرے بعد میری ذریت کا احترام کرنے والے، نمبر 2 ان کی حاجت روائی کرنے والے، نمبر 3 ہنگامی حالات میں ان کے امور کو حل کرنے کی کوشش کرنے والے، اور نمبر 4 دل اور زبان سے انہیں چاہنے والے۔ اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی ہاشم کی عیادت فرض ہے جبکہ ان کی زیارت سنت ہے۔ اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 234۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہماری اولاد کو دیکھنا عبادت ہے۔ راوی نے پوچھا ان اماموں کی طرف دیکھنا جو آپ کی نسل سے ہیں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی طرف دیکھنا؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے تمام افراد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، بشرطے کہ وہ آپ کی روش سے دور نہ ہوں اور گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ اور یہ ہے حوالہ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51۔ اور پھر فرمان نبوی ہے کہ اگر کوئی شخص میری ذریت کے کسی فرد کے لیے کوئی نیک کام انجام دے اور وہ اس کی پاداش نہ دے تو میں خود اس کی نیکی کی پاداش دوں گا۔ اور یہ ہے حوالہ الامالی توسی صفحہ نمبر 355۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کو ستانا موجب سزا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے کرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں روایت کی ہے کہ جب میں مقام محمود، اور یہ مقام محمود انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جب میں مقام محمود پر براجمان ہو جاؤں گا تو میری امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا اور خدا ان کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کی شفاعت نہیں کروں گا جو میری ذریت کو ستائیں گے۔ اور یہ ہے حوالہ الامالی صدوق صفحہ نمبر 294۔ اور یوں یہ پیج نمبر 248 پہ ہم آ گئے تھے، اور یہاں پر ہم نے یہ آج کی ریڈنگ کو مکمل کر لیا، یعنی کہ پارٹ نمبر 15 کو۔ انشاءاللہ آگے نیکسٹ پارٹ میں اس سے آگے چلیں گے اور ہم دوسری فصل میں قدم رکھیں گے۔ ہم پہلی فصل کو مکمل کر چکے ہیں اور دوسری فصل اس کی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جس کی ہیڈنگ ہے دینی بھائیوں یعنی مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ۔ آئیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔